السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیادت کے لیے پیدل جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے تو پکارنے والا یعنی فرشتہ آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ خوشی ہو تمہیں، دنیا اور آخرت میں کتنا اچھا ہو چلنا تیرا، آخرت میں یا دنیا میں، اور حاصل ہو تجھے بہشت کا ایک بڑا درجہ۔ ابن ماجہ، رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اصل مقصد تو عیادت کے لیے مریض کے پاس پہنچنا ہے، خواہ کسی بھی طرح اور کسی بھی طریقے سے پہنچا جائے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ عیادت کے لیے پیدل چلنا افضل ہے۔ مریض کی حالت بتلانے کا طریقہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ابو الحسن، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کیسی گزری؟ انہوں نے فرمایا، خدا کا شکر ہے آپ نے بیماری سے اچھا ہونے والے کی طرح صبح گزاری، یعنی شکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اچھے ہیں۔ رواہ البخاری۔ جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کے ذریعے جواب دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب بصحت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب یا تو ان کے اپنے گمان کے مطابق تھا یا وہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی صحت یاب ہونے والے ہیں، یا پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت کے احساس اور صحت سے مایوسی کے باوجود یہ جواب نیک فعل کے طور پہ دیا۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی کی عیادت کرنے والا تیماردار سے مریض کا حال پوچھے تو اگرچہ بیماری کی حالت مایوس کن ہو مگر اس کے بارے میں ادب اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ نیک فعل کے طور پر اس طرح سے امید افزا اور خوش کن جواب دینا چاہیے، یعنی حوصلہ دینا چاہیے، مایوسی نہیں دلانی چاہیے۔ کیا علاج توکل کے منافی ہے؟ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے عرض کیا، ہاں ضرور دکھلائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ کالی عورت۔ پھر فرمایا ایک مرتبہ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مرگی کے مرض میں مبتلا ہوں۔ جب مرگی اٹھتی ہے تو میں ڈرتی ہوں کہ کہیں حالت بے خودی میں میرا سطر نہ کھل جائے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ میری بیماری جاتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو صبر کرو تاکہ تمہیں جنت ملے، اور اگر چاہو تو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے۔ عورت نے عرض کیا کہ میں صبر ہی کروں گی۔ پھر کہنے لگی، مگر سطر کھل جانے سے ڈرتی ہوں، آپ بس اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ مرض کی شدت اور حالت بے خودی میں میرا سطر نہ کھلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اس عورت کا نام سعیرہ تھا یا سقیرہ تھا یا سکیرہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ عورت حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی کنگھی کرنے والی تھی۔ اس حدیث سے اس طرف اشارہ ہے کہ مصیبت اور بلا پر صبر کرنے اور رضا بتقدیر رہنے کے پیش نظر دوا اور دعا کو ترک کر دینا جائز ہے، بلکہ حدیث کا ظاہری مفہوم تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صبر اور رضا کے ساتھ ہمیشہ مرض میں مبتلا رہنا صحت مند اور عافیت میں رہنے سے بہتر ہے، لیکن بنسبت بعض افراد کے یعنی اس شخص کے لیے افضل ہے جس کا مرض مخلوق خدا کی نفع رسانی کے تعطل کا باعث نہ بنے۔ یعنی نیز حدیث کا ظاہری مفہوم اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ علاج و معالجہ ترک کر دینا افضل ہے، اگرچہ علاج و معالجہ کرنا ابو داؤد کی حدیث کے مطابق سنت ہے، جس میں مروی ہے کہ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہم بیماری میں دوا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دوا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا بھی پیدا نہ ہوئی ہو، علاوہ بڑھاپے کے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ علاج و معالجہ توکل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ علاج و معالجہ صرف اسباب کے درجے میں ہے،
یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی علاج و معالجہ کو اختیار فرمایا تھا، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوکلین کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود ازراہ توکل علاج و معالجہ ترک کرنا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ترک فرمایا تھا، باعث فضیلت ہے۔ کیا مبتلائے مرض ہو کر مرنا بہتر ہے؟ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص کو اچانک موت نے آدم پہنچا۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، اسے موت مبارک ہو، اس طرح مرا کہ کسی مرض میں مبتلا ہی نہ ہوا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، تمہیں کیا معلوم، یعنی بغیر مرض و بیماری کے اچانک مر جانے کو اچھا نہ سمجھو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے مرض کے ساتھ موت دیتا تو مرض کے بدلے میں اس کی خطائیں دور فرما دیتا۔ یہ روایت امام مالک نے بطریق ارسال نقل کی ہے۔ حضرت شداد بن اوس اور حضرت سنابحی کے بارے میں مروی ہے کہ یہ دونوں ایک بیمار شخص کے پاس گئے اور اس کی عیادت کی۔ چنانچہ دونوں نے مریض سے پوچھا کہ تم نے صبح کیسی گزاری؟ مریض نے کہا کہ میں نے رضا و تسلیم اور صبر و شکر کی نعمت کے ساتھ صبح کی، یعنی مرض و تکلیف کی وجہ سے میں کبیدہ خاطر نہیں ہوں، بلکہ رضائے بتقدیر اور صبر کے دامن کو پکڑتے ہوئے، جس کی وجہ سے میرا دل خوش و مطمئن ہے۔ حضرت شداد نے فرمایا کہ گناہوں کے جھڑنے اور خطاؤں کے دور ہونے سے خطاؤں کے دور ہونے کی بشارت سے خوش ہوں، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندہ مومن کو بیماری اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ بندہ اس ابتلا پر دلگیر اور ناخوش ہوتا ہے بلکہ میری تعریف کرتا ہے، تو میں بستر علالت سے ایسے گناہوں سے پاک و صاف ستھرا ہو کر اٹھتا ہوں جیسا کہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نیز پروردگار بزرگ و بدتر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو قید میں ڈالا اور اسے آزمائش میں مبتلا کیا، لہٰذا تم اس کے نامہ اعمال میں وہ نیک اعمال لکھنا جاری رکھو جو اس کے زمانہ تندرستی میں لکھنا جاری رکھتے تھے۔ مصیبت و کفارہ ذنوب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندہ کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں ہوتا جو اس کے گناہوں کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے غم و حزن میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس بندے کے گناہوں کو دور کر دے۔ ایک اور روایت ہے جسے طبرانی اور حاکم نے نقل کیا ہے، یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قلب غمگین کو دوست رکھتا ہے۔ عیادت کرنے والے کا اجر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی بیمار کے پاس جاتا ہے اور اس کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ بیٹھتا ہے دریائے رحمت میں داخل رہتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو دریائے رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ جب تک وہ بیٹھتا نہیں ہے تو دریائے رحمت میں داخل رہتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو دریائے رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ بیٹھا بھی نہیں ہے، اس نے صرف اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا ہے تو وہ دریائے رحمت میں داخل ہو رہا ہے، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف بیمار کی عیادت کرنے کی فضیلت ہے۔ بیماری کو برا نہ کہو۔ اس یہ حدیث سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی بیماری آ جائے گی آپ اس کو برا نہیں کہیں گے۔ نزلہ، کھانسی، زکام، بخار، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے کتنی اچھی ہیں یہ بیماریاں، آپ کو پاک صاف کر رہی ہیں، تو آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد کبھی برا نہیں کہیں گے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بخار کا ذکر ہوا تو ایک شخص اسے برا کہنے لگا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بخار گناہوں کو دور کر دیتا ہے تو عقل و دانش کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ بخار کے معاملے میں شکر گزاری کی راہ پر لگا جائے، نہ کہ ناشکری کی جائے۔ چنانچہ مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بلا و مصیبت میں بھی اس طرح شکر خداوندی کیا جائے جس طرح نعمت اور راحت میں خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ خداوند قدوس کسی پر جب کوئی بلا نازل فرماتا ہے تو اس بلا میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی رحمت ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ مومن کا بیماری سے ابتلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی جو بخار میں مبتلا تھا، اور اس سے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخار میری آگ ہے جسے میں اپنے بندے پر اس لیے مسلط کرتا ہوں تاکہ وہ بخار اس کے حق میں قیامت کے دن دوزخ کی آگ کا بدلہ اور حصہ بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن دوزخ میں داخل نہ ہو۔ لہٰذا بندہ مومن کو اس داخل ہونے کے بدلے میں دنیا میں بخار میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ بخار کی وجہ سے عذاب سے جو دوزخ میں داخل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے بچا رہے گا۔ اگرچہ داخل ہونا یقینی طور پر سب کے لیے ہوگا کہ پل صراط دوزخ کے اوپر قائم کیا جائے گا اور اس کے اوپر سے ہی سب گزریں گے۔ مذکورہ بالا تشریح کے پیش نظر حدیث میں لفظ مومن کے ساتھ کامل کی قید لگا دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حدیث کا مفہوم کا تعلق مومن کامل سے ہے، کیونکہ بعض گنہگار مومن بھی آتش دوزخ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اس طرح وہ مومن جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے وہ حدیث کے مفہوم سے خارج ہیں۔ فقر و بیماری سے گناہوں کی بخشش۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بزرگ و برتر فرماتا ہے قسم ہے اپنی عزت و بزرگی کی، جس بندے کو میں بخشنا چاہتا ہوں اسے میں دنیا میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اس کے بدن کو بیماری میں مبتلا کر کے اور اس کے رزق کی تنگی میں ڈال کر اس کا ہر گناہ کا بدلہ جو اس کے ذمے ہو نہ دے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو میں آخر میں ابدی سعادت سے نوازنا چاہتا ہوں اس کی گناہوں کی سزا دنیا ہی میں یقینی طور پر دے دیتا ہوں کہ کبھی تو اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، کبھی مال اور رزق کی تنگی اس پر مسلط کر دیتا ہوں، کبھی وہ بخشا جاتا ہے اور عذاب آخرت سے نجات پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاصل یہ ہے کہ فقر و بیماری اور بلا و مصیبت گناہوں کو دور کرتی ہیں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو ہم لوگ آپ کی عیادت کو گئے۔ وہ ہمارے سامنے رونے لگے۔ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ بیماری کی تکلیف اور اپنی زندگی کی محبت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، کیونکہ میں نے تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کی دور ہونے کا سبب ہے۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سستی یعنی بڑھاپے کی حالت میں بیماری میں مبتلا ہوا ہوں۔ قوت یعنی جوانی کی حالت میں بیماری میں مبتلا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے ایام بیماری میں وہی اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو اس کے بیمار ہونے سے پہلے لکھے جاتے تھے، اور اب بیماری نے اس عمل سے باز رکھا۔ جوانی کے ایام میں بحالت صحت تندرستی نیک عمل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حالت بیماری میں بیمار بندے کے نام اعمال میں فرشتوں کو ان اعمال کا ثواب لکھنے کا حکم دیتا ہے جنہیں وہ حالت تندرستی میں دیا کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ ایام جوانی کی بیماری میں بھی بہت زیادہ اعمال کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور بڑھاپے میں بحالت صحت کیونکہ عمل کم ہوتے ہیں اس لیے بڑھاپے کی بیماری میں بھی کم اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی فرما رہے ہیں کہ کاش میں ایام جوانی میں بیمار ہوتا تاکہ میرے نام اعمال میں زیادہ اعمال کا ثواب لکھا جاتا۔ مریض سے دعا کرانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ مریض کی دعا کو فرشتوں کی دعا کے مانند قرار دیا گیا ہے کیونکہ بیمار کی تو ملائکہ کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے۔ یقینی طور پر جس طرح فرشتے گناہوں سے پاک صاف رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں دعا و مناجات اور التجا کرتے رہتے ہیں، اسی طرح بیمار بھی گناہوں سے بچتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور التجا میں مصروف رہتا ہے۔ مریض کے پاس شور و گل کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیادت کے وقت مریض کے پاس کم بیٹھنا اور شور نہ کرنا سنت ہے۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ صحابہ میں شور و اختلاف زیادہ ہوا تو فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ حضرت ابن عباس عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس کے ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ عیادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مریض کے پاس عیادت کے وقت صرف اتنے عرصے کے لیے بیٹھنا چاہیے جس میں مریض کی مزاج پرسی اور اس کے حالات اور کیفیت کا علم ہو جائے۔
گویا اس کے پاس خواہ مخواہ کے لیے زیادہ دیر تک بیٹھ کر بیمار کے مزاج پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیمار کے پاس بیٹھ کر غل گپاڑا اور شور نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا مکروہ ہے۔ روایت کے مطابق دوسرے جز کی تفصیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کی روشنی میں جو بخاری اور مسلم سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب مرض میں مبتلا ہوئے اور وصال کا وقت قریب آیا تو اس موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ جمع تھے جس میں سے حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوات اور قلم لاؤ، میں تمہارے لیے ایک وصیت نامے لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمراہی میں مبتلا نہ ہو سکو۔ یہ سن کر حاضرین کو مخاطب کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت مرض غالب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نامہ لکھنے کے لیے فرما رہے ہیں، ورنہ تو وصیت نامہ کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اب تمہارے پاس قرآن موجود ہے، کتاب اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اہل بیت اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنی اپنی بات کہنی شروع کر دی۔ کوئی تو کہتا تھا کہ قلم دوات لا دینا چاہیے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے وصیت نامہ لکھ دیں۔ بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید کر رہے تھے۔ غرض اس معاملے میں جب بحث و مباحثہ زیادہ بڑھا، لوگوں کے اظہار رائے سے شور زیادہ بڑھ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس صورت واقعہ میں رفاوض یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نامہ میں خلافت کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے تھے، مثلاً یہ کہ میرے بعد خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ روافظ کا یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس واقعی حقیقت تو یہ تھی کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصیت نامہ لکھنے کا ارادہ فرمایا اور حاضرین میں اختلاف پیدا ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ مصلحت یہی ہے کہ کوئی وصیت نامہ نہ لکھا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنے اختیار سے نہ صرف یہ کہ اس وقت وصیت نامہ نہیں لکھا بلکہ لکھنے کا ارادہ ہی ترک فرما دیا، کیونکہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے لکھنے کا مصمم ارادہ فرما لیتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا مجال تھی کہ آپ کے اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بنتے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 دن تک زندہ رہے اور ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ موجود نہیں تھے بلکہ اہل بیت یعنی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہے۔ اگر آپ اس موقع پر خلافت کے بارے میں کوئی وصیت نامہ لکھنے میں مصلحت سمجھتے تو ضرور لکھتے۔ پھر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس میں کسی شک و شبہ اور تعویل کی گنجائش ہی نہ رہی۔ آپ نے اپنی آخری قیام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز میں لوگوں کا امام مقرر فرمایا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے واسطے لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمارے دین کے لیے منتخب فرمایا، یعنی نماز میں ہمارا امام مقرر فرما دیا، تو کیا ہم انہیں اپنی دنیا کے لیے یعنی خلافت کے لیے منتخب نہ کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر کو رضی اللہ عنہ کو نماز میں لوگوں کا امام بننے کے لیے بھیجا تو اس وقت میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ مجھے دیکھ رہے تھے مگر آپ نے مجھے امام مقرر نہیں فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان لوگوں میں سے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حرب نے جب ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لڑائی کے لیے مدینہ کا میدان گھوڑوں اور پیادوں سے بھر دوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو سفیان کی اس بات پر بہت ناراض ہوئے اور انہیں ڈانٹا اور برا بھلا کہا تاکہ نہ صرف ابو سفیان بلکہ دوسرے لوگ بھی جان لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت منشأ نبوت کے مطابق ہونے کی وجہ سے اتنی مستحکم اور حقیقی ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں کچھ لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا اور نہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مقدم ہوں اور خلافت میرا حق ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیلت رکھتے اور خلافت سے پہلے ان کا حق ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ضرور وصیت کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں فرمایا، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز میں لوگوں کا امام مقرر فرما کر
اس طرف کھلا اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔